السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی جو صدیوں تک مسلمانوں کے دلوں میں ایک خواب کی صورت میں زندہ رہی۔ اور ناظرین کرام، آج ہم جس شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس نے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ ناظرین کرام، ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں۔ سلطان محمد فاتح، جنہیں محمد ثانی بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے ایک اہم شخصیت تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کی فتح کی بدولت دنیا کے نقشے کو بدل دیا۔ سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 عیسوی کو ادرنہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھیں۔ بچپن سے ہی آپ کی تعلیم و تربیت میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ آپ ایک عظیم رہنما بن سکیں۔ آپ نے صرف 11 سال کی عمر میں عماسیہ میں حکومت کی تربیت حاصل کی۔ یہاں آپ نے نہ صرف حکمرانی کی تکنیکیں سیکھی بلکہ اسلامی علوم اور ثقافت میں بھی مہارت حاصل کی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم میں عسکری تربیت کا خاص خیال رکھا گیا۔ آپ نے فوجی حکمت عملی، سپہ سالاری اور جنگی حکمت عملیوں کی تربیت لی، جو آپ کی بعد کی کامیابیوں کی بنیاد بنی۔ آپ کی تربیت کا یہ عمل آپ کو ایک مضبوط اور باصلاحیت رہنما بنانے کے لیے اہم تھا۔ ناظرین کرام، 1444 عیسوی میں صرف 12 سال کی عمر میں سلطان محمد فاتح نے پہلی بار سلطنت عثمانیہ کا تخت سنبھالا، لیکن صرف 2 سال کے عرصے میں ہی 1446 عیسوی میں آپ کے والد سلطان مراد ثانی نے دوبارہ تخت سنبھال لیا اور آپ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ یہ آپ کی حکمرانی کا مختصر دور تھا، لیکن اس نے آپ کو مستقبل کی چالوں کے بارے میں بصیرت دی۔ 1451 عیسوی میں 19 سال کی عمر میں اپنے باپ کی وفات کے بعد آپ نے دوبارہ تخت سنبھالا اور اپنی زندگی کا مقصد قسطنطنیہ کی فتح کو بنایا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا، لیکن آپ کے عزم و ہمت نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی راہ ہموار کی۔ قسطنطنیہ کی فتح کا مقصد ایک ایسا خواب تھا جو کئی مسلمانوں نے دیکھا تھا۔ یہ شہر آج کے استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی دنیا کے لیے ایک اہم علامت تھا۔ یہ شہر بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا اور اس کے فصیلیں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کا مقصد صرف ایک شہر کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کرنا تھا۔ یہ شہر دریائے باسفورس کے کنارے واقع تھا اور یہ ایک تجارتی راستے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس شہر کی فتح کے ذریعے مسلمانوں کو ایک اہم اسٹریٹجک فائدہ حاصل ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کی تیاری کا آغاز کیا۔ آپ نے اپنی فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا، توپوں کا استعمال کیا، بلکہ اپنے وقت کی سب سے عظیم ترین توپ بنائی اور ممتاز توپ سازوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ آپ نے ایک بڑی فوج تیار کی جس میں مختلف قومیت کے لوگ شامل تھے۔ آپ کی فوج میں ترک، عرب اور دیگر لوگ بھی شامل تھے جو آپ کے مقصد میں شامل تھے۔ آپ نے اپنے فوجیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مذہبی تعلیمات کا بھی استعمال کیا۔ 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کی فتح کے لیے آپ نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ جنگ کے آغاز سے ہی پہلے آپ نے شہر کے ارد گرد ایک مکمل محاصرہ قائم کیا۔ آپ کی فوج نے قسطنطنیہ کے قریب خندقیں کھودی اور توپوں کو بہترین مقامات پر نصب کیا۔ آپ نے شہر کی مختلف فصیلوں پر حملے کی حکمت عملی ترتیب دی اور شہر کے ہر طرف سے حملے کیے تاکہ دشمن کی توجہ تقسیم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر مزید چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے جو دشمن کی طاقت کو کمزور کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ قسطنطنیہ کی فصیلیں تقریباً 1000 سال پرانی تھیں اور یہ ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی۔ آپ کی فوج نے 6 اپریل 1453 عیسوی کو شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ محاصرے کے دوران آپ نے دشمن کی فصیلوں پر بار بار توپوں کے ذریعے حملے کیے۔ توپوں کی گونج اور دھماکے نے دشمن کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ محاصرے کے دوران شہر کے لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے
ہر ممکن تدبیر اختیار کی۔ بازنطینی حکمران قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے تیار تھے اور انہوں نے شہر کے فصیلوں کی مضبوطی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کی فوج کے محاصرے کے دوران شہر کی صورتحال کشیدہ ہوتی گئی۔ آخر کار 29 مئی 1453 عیسوی کو آپ کی فوج نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ آپ نے تمام فوجیوں کو مضبوطی کے ساتھ متحرک کیا اور دشمن کے خلاف ایک عظیم حملہ کرنے کی ہدایت۔ ناظرین کرام، یہ محاصرہ تقریباً 1.5 ماہ چلا، لیکن اس دوران مسلمانوں کی طرف سے بہت سارے فوجی جو کہ بزدل ہو چکے تھے وہ محاصرہ ختم کر کے واپس جانا چاہتے تھے، لیکن سلطان محمد فاتح کی قیادت، عزم اور حکمت عملی نے آپ کو ایک عظیم فاتح بنایا۔ آپ کی فوج پوری طاقت کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئی، لیکن آپ نے لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا، لوگوں کو مذہبی آزادی دی اور ان کی ثقافت کا احترام کیا۔ آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہیں انہیں اس کی آزادی حاصل ہوگی۔ اس طرح آپ نے نہ صرف ایک شہر کو فتح کیا بلکہ ایک نئے دور کی شروعات کی۔ سلطان محمد فاتح کی شخصیت میں کئی اہم خصوصیات تھیں۔ آپ کی قیادت، عزم اور حکمت عملی نے آپ کو ایک عظیم فاتح بنایا۔ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد قسطنطنیہ کو فتح کرنا بنایا اور آپ کی تمام کوششیں اسی جانب مرکوز رہیں۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں علمی ادارے قائم کیے جس میں یونیورسٹیوں، مدرسوں اور مساجد شامل تھے۔ آپ نے طلباء کے لیے وظائف متعارف کروائے اور علم کی ترویج کے لیے اہم اقدامات کیے۔ آپ نے معاشی اصلاحات کے تحت زراعت، تجارت اور صنعت کے شعبوں میں ترقی کی۔ سلطان محمد فاتح کی وفات 3 مئی 1481 کو قسطنطنیہ میں ہوئی۔ آپ کو مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ آپ کی زندگی اور کارنامے تاریخ اسلام کا ایک اہم حصہ ہیں اور آپ کی حکمت عملی، رواداری اور اصلاحات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سلطان محمد فاتح کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عزم، ہمت اور علم کے ساتھ ہی انسان ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے اور اپنی قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ آپ کی داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر فرد کی قابلیت اور عزم کو پہچاننا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی عمر میں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت، اور ناظرین کرام، اگر آپ ایسے ہی تاریخی واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دا تقویٰ سیریز کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔